السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتظمین ادارہ حضرت کے پرنسپل حضرت اور معلمین و معلمات، عزیز طلبہ و طالبات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ آپ کے اس نامور ادارے برائٹ کیریئر ایجوکیشنل ٹرسٹ میں آج میری حاضری ہو رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، دین سراسر بھلائی کا نام ہے، سراسر خیرخواہی کا نام ہے، دین سراسر وفاداری کا نام ہے۔ خیرخواہی اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے۔ یہ خیرخواہی ہی ہے کہ بلگام کے دور دراز علاقے میں ایک پرائیویٹ ادارہ اس شان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ اس سلسلے کو دراز فرماتا رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ، اللہ کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی، ولی کتابہ، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ کس کے ساتھ خیرخواہی؟ کتاب اللہ کے، قرآن پاک کو عزیز طلبہ و طالبات اپنی زندگی کا ایک لازمی عمل سمجھیے اور قرآن پاک کے ساتھ اپنے شغف کو خوب بڑھائیے۔ قرآن پاک انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم سے بڑی تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عالم میں انتہائی بد انارکی پھیلی ہوئی تھی اور انتہائی بد امنی پھیلی ہوئی تھی۔ اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہوا تھا، انسانیت آخری سانس لے رہی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے عالم میں بسنے والے انسانوں کو بتایا اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ توجہ دیں۔ کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ تم میں سے جو چھوٹا بڑے کا احترام نہ کرے اور تم میں سے جو بڑا چھوٹے پر شفقت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے صاف صاف ارشاد فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، لوگ مختلف ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت ہے جو ذکر و اذکار میں مصروف ہے، کچھ لوگ ہیں جو نماز میں مصروف ہیں، اور ایک مختصر سی جماعت ہے جو کچھ سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر نگاہ ڈالی اور فرمایا سب خیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خود اس جماعت کے ساتھ جا کر بیٹھ کے جو پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول تھی، ساتھ میں فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو معلم کا پیشہ انتہائی مقدس پیشہ، اور ایسے طالب علم کے بارے میں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں اور بے شمار خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ اپنے اندر عالی اخلاق کو پیدا کیجیے، چھوٹے بڑوں کے احترام کریں اور بڑے چھوٹوں کے احترام کریں، بچیاں بچوں کے احترام کریں، بچے بچیوں کو اپنی بہنیں سمجھیں اور یوں سمجھیں کہ یہ سب ایک گھر ہے۔ جس طرح گھر میں بھائی بہن رہتے ہیں اسی طرح رہنے کی کوشش کی۔ طلبہ اور طالبات اپنے مزاج کے اندر سنجیدگی کو برقرار رکھیے۔ آپ کو عالی بننا ہے، آپ کو اونچا بننا ہے، آپ کو واقعی برائٹ کیریئر اپنا بنانا ہے، اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے، جو چند چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بچائیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اخلاق ہیں کہ بد اخلاقی کو اپنے قریب مت آنے دیجیے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کی اخلاق اچھے ہوں گے۔ اپنے کردار کو، اپنے مزاج کو بہت صاف اور ستھرا رکھیے۔ اس کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، اس کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ رب العالمین نے اس پر جو انعام دینا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، آج کے دور میں مزاج کو اور آج کے دور میں اخلاق کو جو خراب کرنے والی ایک چیز ہے
وہ موبائل ہے۔ ہم اپنے اداروں میں اپنے عزیز طلباء سے کہتے رہتے ہیں جس طالب علم کو باصلاحیت بننا ہے وہ موبائل سے اپنے آپ کو چھڑا لے، اور جس طالب علم کو اپنی صلاحیتوں کو متاثر کرنا ہے وہ موبائل سے اپنے آپ کو جوڑ لے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے ایک طالب علم کے ہاتھ میں موبائل بھی ہو اور وہ علمی ترقی بھی حاصل کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم جس ضلع میں ہیں اس ضلع میں ایک نامور شخصیت گزری ہے لولاب میں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ورنہ لولاب سے دارالعلوم دیوبند پہنچے ہیں، اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں ہر آنے والے کا کھانا جاری نہیں ہوتا تھا ہاسٹل سے، بلکہ دارالعلوم دیوبند میں ایک مخصوص بجٹ ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ کا کھانا ابھی جاری نہیں ہو سکتا ہے، آپ اپنے کھانے کا خود بندوبست کریں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کے رہنے والے، دیوبند میں کوئی جان پہچان نہیں، چنانچہ ایک شخص نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر یہ پوچھا کہ آپ طالب علم ہیں، یہاں پڑھنے آئے ہیں؟ جی پڑھنے آیا ہوں۔ کھانے کا کیا سسٹم ہے؟ کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا میرا گھر قریب میں ہے، آپ وہاں آ جایا کریں اور کھانا لے جایا کریں دونوں وقت میں۔ چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس گھر پر دروازے پر پہنچتے، دستک دیتے اور گھر کی خواتین کھانا دے دیتی اور ایک کٹوری میں سبزی بھی دے دیتی۔ 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد حضرت نے دروازے کے باہر سے ہی اندر اطلاع بھیجی، مجھے خالی آپ روٹیاں دے دیا کریں، سبزی کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خاتون نے بات کو سمجھا اور خاموش ہو گئی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، حضرت آتے روٹیاں لے جاتے اور چلے جاتے۔ چنانچہ ایک دن حضرت جب کھانا لینے گئے، دروازے پر ہی دستک دی، اندر صاحب خانہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ گھر کی خاتون کپڑے میں روٹیاں دے رہی ہے اور سبزی نہیں ہے تو پوچھا سبزی؟ کہا یہ کشمیری طالب علم سبزی لینا مانتا نہیں ہے، یعنی سبزی قبول نہیں کہ بس روٹیاں ہی لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ صاحب خانہ خود اٹھ کر دروازے پر آئے اور شاہ صاحب سے پوچھا آپ سبزی کہاں سے لاتے ہیں؟ کہ میں سبزی کے بغیر کھا لیتا ہوں۔ پوچھا سبزی کے بغیر کیوں کھا لیتے ہیں؟ کہ روٹی کو سبزی میں ڈال کر وقت لگتا ہے کھانے میں، میرے پاس اتنا وقت نہیں، چیز جو ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں گا۔ ممکن ہے ان چھوٹے اداروں میں نہ ہو لیکن دیہاتوں میں، بازاروں میں، شہروں میں خوب چل رہی ہے، وہ ہے نشے کی عادت۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اس کی بدبو سے بھی اپنے آپ کو بچائیے، بلکہ اس کے اشارے سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آدمی رزق میں برکت چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے تو ماں باپ کی عزت کرے، علم میں برکت چاہتا ہے تو استاد کی عزت اور احترام کرے۔ جس شخص نے استاد کی عزت کو چھوڑ دیا یا خدا نہ کرے استاد کو کسی وقت رنجیدہ کر دیا، علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم اگر مل بھی جاتا ہے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ تو تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ولی رسولہ الدین النصیحہ، دین سراسر خرخائی ہے اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، اور دین سراسر وفاداری چاہتا ہے کس کے ساتھ؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم میں سے ہر شخص کے لیے چاہیے ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا رہیں، چاہے ہم کسی بھی مقام پر ہوں اور کسی بھی پوزیشن میں ہوں، ہم منتظم ہوں، ہم مدرس ہوں، ہم طالب علم ہوں، ہمیں چاہیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزاریں۔ وقت چونکہ تنگ ہوتا ہے اور طلباء کا وقت قیمتی ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھنا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ میری حاضری کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور ادارے کے منتظمین نے جو ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، میں خود ان کا مشکور ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔